بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اعصابی کمزوری کو دور کرنے کے لیے دنیا کی 3 طاقتور چیزوں کے استعمال سے ایک بہت ہی لاجواب نسخہ بنانے والے ہیں۔ اگر آپ اسے 15 دن متواتر استعمال کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی نس نس کو قوت، طاقت اور انرجی سے مالا مال کر دے گا۔ خاص طور پہ شوگر کے مریضوں کے لیے اور ایسے افراد جو کیلشیم کی کمی، وٹامن ڈی کی کمی یا ضعف کا شکار ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو یہ ایک بہترین تحفہ ہے۔ آج کل اعصابی کمزوری کا مسئلہ سب سے زیادہ ایسے لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے جو پوشیدہ امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے کہ مردوں میں جریان احتلام، صورت اور مادہ کی رکت کا مسئلہ، اور خواتین میں سنان و رحم یعنی لیکوریا کا مرض اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اندر ہی اندر ایسے امراض انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، چنانچہ ایسے امراض میں بھی یہ نسخہ بہت فائدہ دیتا ہے، اور اسی وجہ سے جن مردوں عورتوں کی کمر میں ہمیشہ درد رہتا ہے ان کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اسی طرح شوگر کا مرض بھی اعصابی کمزوری کی ایک بڑی وجہ ہے، اور ایسے لوگ جن کا معدہ یا جگر کمزور ہے، کھایا پیا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا، لہذا غذا سے جو انرجی اور قوت بدن کو ملنی چاہیے وہ پوری طرح سے نہیں مل پاتی ہے، اور اس کے باعث بھی اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف سبزیاں ہی کھاتے ہیں، گوشت، انڈے، مچھلی ایسی مقوی غذاؤں کا استعمال بالکل نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو اکثر آئرن، کیلشیم اور پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے، جو اعصابی کمزوری کے علاوہ ہڈیوں پٹھوں کی کمزوری اور عام جسمانی کمزوری کا سبب بھی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مرض ہے سنگ رہنی، جس میں نرم اور پتلا پخانہ کئی بار آتا ہے، غذا ایسے ہی پوری طرح ڈائجسٹ ہوئے بغیر نکل جاتی ہے۔ یہ مرض بھی اعصابی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے مریض دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح خون میں اگر آکسیجن کی کمی ہو تو یہ بھی اس کا سبب بن سکتا ہے۔ آج کل جو لوگ دماغی محنت زیادہ کرتے ہیں اور جسمانی محنت بالکل نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی اعصابی کمزوری میں مبتلا ہوتے زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اعصابی کمزوری کے کچھ خاص اسباب ہیں۔ ان میں سے جو بھی سبب ہو، سب سے پہلے اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی یہاں بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال کریں، تو انشاءاللہ اعصابی کمزوری کے مسئلے سے آپ کو مکمل نجات مل جائے گی۔ اس کے لیے جو پہلی چیز آپ کو چاہیے وہ مغز بادام یعنی بادام کی گریاں ہیں۔ اسے ڈرائی فروٹ کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کے دل، دماغ، نظر کو تقویت دیتا ہے۔ اعصاب اور پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے بہت ہی بے مثال چیز ہے۔ خاص طور پہ جو لوگ دماغی محنت زیادہ کرتے ہیں یا جو لوگ نظر کا کام زیادہ کرتے ہیں، حافظہ اور یادداشت کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ بادام کا استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے یہاں پر بھنے ہوئے چنے لینے ہیں۔ چنا بھی بہت ہی طاقتور غذا ہے اور لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ گھوڑوں کی خوراک ہے۔ اس کے کھانے سے آدمی میں گھوڑے جیسی چستی، پھرتی اور طاقت آ جاتی ہے۔ خاص طور پہ شوگر کے مریضوں میں پیشاب کی زیادتی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اعصاب کو تقویت دینے کے لیے اس کا استعمال کرنا بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ سفید تل ہے، اور اس میں جتنی غذائیت اور انرجی موجود ہے کسی دوسرے بیج میں آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک وقت تھا کہ اسے پہلوانوں کی خوراک مانا جاتا تھا۔ کبڈی کھیلنے والے اور پہلوان حضرات اسے استعمال کر کے اپنے بدن کو طاقتور بنایا کرتے تھے، کیونکہ یہ آئرن اور کیلشیم کا خزانہ ہے، اور خاص طور پہ دبلے پتلے کمزور افراد کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ یہ تینوں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہیں۔ انہیں ایک پین میں ڈال کر ہلکا سا بھون لیجئے گا تاکہ ان میں اگر نمی وغیرہ موجود ہو تو وہ دور ہو جائے۔ اس سے آپ کا نسخہ کھانے میں بھی خوش ذائقہ بنے گا اور زیادہ دنوں تک
خراب بھی نہیں ہوگا۔ ہلکی آنچ پہ 8 سے 10 منٹ بھوننے کے بعد آپ نے اسے اتار لینا ہے۔ بس ساتھ ساتھ ہلاتے رہیے گا، کوئی بھی چیز جلنی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد انہیں پیس کر اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور سنبھال کر رکھ لیجئے۔ اس میں سے 2 چمچ آپ نے صبح خالی پیٹ دودھ کے ہمراہ استعمال کرنے ہیں، اور اسی طرح شام کو عصر کے وقت خالی پیٹ ہی آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ہی بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔